बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, जहां अमेरिका और ईरान के मामलात के अंदर सख्ती नजर आती है, वहीं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की लचक भी नजर आती है। अभी नरमी की खबरें आने लगी हैं। अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसके मुताबिक जो ईरान की रिक्वायरमेंट्स हैं यूएसए से, उसके ईरान ने कुछ नरमी का इजहार किया है। और इससे पहले थर्सडे को शाम को पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका तक कुछ और शराइत पहुंचाई गई थी, जिसके ऊपर कल सदर ट्रंप ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो कबूल नहीं है। अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए अपनी शराइत के अंदर नरमी करते हुए वाशिंगटन को एक नई तजवीज अरसाल की है। उस नई तजवीज के अंदर यह कहा गया है कि जी ईरान ने आबनाए हुर्मुज को खोलने और समंदरी नाकाबंदी बंद करने के एवज मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर की है। नई तजावीज के अंदर अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे को मुज़ाकरात के आगाज के लिए बुनियादी नुक्ता करार दिया गया है। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तातुल का शिकार बातचीत को दोबारा शुरू करने के लिए इसे अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत कर दिया है। अभी इसी रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी जानिब अमरीकी न्यूज वेबसाइट है एक्सियोस, और एक्सियोस के ऊपर अक्सर औकात ट्रंप इंटरव्यू भी देते रहते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए जौहरी मामले को एक बार फिर एजेंडे में शामिल कर लिया है। वो उससे नहीं हट रहे। एक्सियोस का कहना है कि सदर ट्रंप के करीबी मुशीर स्टीव विटकॉफ ने मुजव्वजा मुआहदे में नई तरमीम ईरान को भिजवा दी है। सो ये 2 and 4 चल रहा है। तरमीम के तहत ईरान को यह तहरीरी वादा करना होगा कि वो मुज़ाकरात के दौरान अफजूदा यूरेनियम की किसी भी किस्म की मुंतकली नहीं करेगा। सो ये सूरत हाल है, लेकिन ये यहां तक नहीं रुकता है। अब ये 2 and 4 चल रहा है, पाकिस्तान के थ्रू चल रहा है, और साथ ही साथ सदर ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हम बेसिकली ईरान के सफाक रहनुमाओं के साथ इस टाइम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ही हैज प्रेशराइज्ड एंड अगेन सेड एंड रीइटरेटेड कि जो न्यूक्लियर वाला इशू है ये किसी तरीके से खत्म नहीं होने वाला। ये प्रेशर बरकरार है अभी भी ईरान पे। ट्रंप क्या कह रहे हैं, सुने जरा। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. You cannot give Iran a nuclear weapon. If they would use it on a place called Israel, Middle East, and they'd use it in Europe, I guess we'd be next. And it's not going to happen. Don't worry about it. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. The only country in the world, nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. They use tugboats, and then we landed on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. And I believe it'll snap back very, very quickly as soon. There's so much oil. These ships are loaded up with oil. They can't get out of the strait. Sort of like pirates. ईरान भी ये कह रहा था कि कज़ाकों की तरह ट्रीट कर रहा है यूएसए, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मामलात अभी भी स्टैंड स्टिल पर नहीं है, मामलात चल रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप बारहा पाकिस्तान की तारीफ करते नजर आते हैं। एक जर्नलिस्ट ने, जो कि बज़ाहिर इंडियन ओरिजिन की मालूम होती है, पाकिस्तान के हवाले से और जो ईरान के ट्रेड रूट्स ओपन किए हैं उसके ऊपर सवाल किया, तो ट्रंप ने कहा कि मुझे मालूम है और मैं पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि पूरी दुनिया सदर ट्रंप के हमारी तारीफ कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया के कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कौन सा प्रोपेगेंडा, सुने जरा। सोशल मीडिया में बाज लोग हैं जिनकी जाती घटिया सियासत, मार्क हक के ऊपर भी उन्होंने पहले कोशिश की थी पाकिस्तान के शख्स को जो है वो बिगाड़ा जाए। वो तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से भी जो है वो बाज नहीं रहते। पाकिस्तान की तारीफ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। कोई तारीफ करे ना करे, लेकिन कुछ सियासी अनासर, ऑफ कोर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को डील मिलेगी नहीं मिलेगी, रिलीज करेंगे नहीं करेंगे। डील से वो कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं कि हमें डील नहीं चाहिए, लेकिन उनकी रिलीज की उम्मीद बांधे होते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा है कोई डील नहीं मिलने वाली है। सुने। नहीं, कोई डील नहीं है। उनके मामला जो है वो अब अदालतों की सुपुर्द है। अदालतों से जो रिलीफ वो लेना चाहते हैं वो यकीनन अपीलों में गए हुए हैं। वहाँ पे कानून और आइन के मुताबिक फैसले होंगे। अब कानून और आइन के मुताबिक फैसले होंगे, और बात करनी है या नहीं करनी। कल मेरे प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो महमूद खान अचकजई से जाती तौर पर बात करते रहते हैं, जाती और सियासी तौर पर, और वहां ये इस बात का इत्तेफाक जरूर है कि सियासतदानों को सियासी मामलात बैठकर डिस्कस करने चाहिए। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब ने एक और जो रिफ्ट है उसके बारे में बात की, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विदिन और स्पेशली इमरान खान साहब की बहनों के हवाले से एक रिफ्ट की खबरें गर्दिश भी कर रही हैं। उसके हवाले से सलमान अकरम राजा साहब
साहब एक दफा पट भी पड़े थे, ही हैड कंप्लीटली लैम्बास्टेड द सिस्टर्स। तो अभी महमूद खान अचकजई साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने सर। न कोई नाराजगी है, न बिल्कुल जाहिल और छोटे लोग हैं। इमरान खान की बहनें हमारी बहनें हैं। राजा साहब पे कभी बमबारी, कभी असद कैसर पे, उसमें वो नहीं था। उसमें सिर्फ हमारी ये वो थी कि इन जंग के हालात में अगर हम खुदा न खास्ता वो करें तो लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान को एक मौका मिला है और ये तारीख के तहफ़्फ़ुज़ या इन्हें पाकिस्तान वाले इस बात को नहीं समझते और लगे हुए हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद। हमने फैसला कर दिया, पंजाब में गली गली कूचे कूचे जिले जिले जाना है, लोगों को हम यही समझाना है कि बिस्मिल्लाह। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि माइनस इमरान खान। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नई मुहिम की बिस्मिल्लाह कर रही है। हुकूमत इसके ऊपर सदक़ल्लाहुल अज़ीम करेगी या नहीं करेगी, ये एक अहम सवाल बनता चला जा रहा है। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं इस मौजू को डिस्कस करने के लिए, उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत यूसुफ़ज़ई साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू वेरी मच इख्तियार साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। इख्तियार साहब, मतलब एक बात तो राना साहब की बात से समझ ली जाए कि किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं होनी। वो जो हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, अगर अपोजिशन वाले हमारे पास आए, स्पीकर की बात से बात करें, हमसे बात करने को कहें, तो फिर हम जो है वो बात सुनने को तैयार हैं। तो अब वो वाली चीजों के ऊपर फुल स्टॉप लग गया इख्तियार साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनिका जी। देखिए, बात ऐसी है ना कि ईगो अगर नहीं है लेकिन कुछ तहजीब भी होती है, कुछ अखलाक का दायरा भी होता है। आपको प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 बार दावत भी दी, फिर आखिरी बार तो उन्होंने स्पीकर की सरबराही में अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी भी बना दी। लेकिन आप जमहूरी लोगों से बात नहीं करना चाहते थे, आप पॉलिटिकल कोलीग से बात नहीं करना चाहते थे, आप बात कहीं और करना चाहते थे, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। तो जो डेडलॉक है ये तो इन्होंने खुद पैदा किया है। मे बी अगर ये लोग चले जाए और स्पीकर साहब के पास बैठ जाए कि हम मुज़ाकरात के लिए आए, हम बात करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, तो शायद बातचीत चल पड़े। लेकिन अगर ऐसी कोई बात हो, तो अगर ये लोग समझते हैं कि इनको हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल में हमें भी कोई जरूरत नहीं, मजबूरी हमारी भी नहीं है। सब ना समझे ना कंप्लीटली। नहीं, मेरे ख्याल में जमहूरियत में डायलॉग में कभी आखिरी ना समझे, लेकिन इस वक्त की जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें तो यही सूरत हाल है कि ना ही समझे। अच्छा। मतलब ये नहीं करना चाहते हैं तो हम इनकी मिन्नत कर ला, हम कोई नहीं। मसला ये है ना कि जब आप करना चाहते हैं तो वो नहीं करना चाहते बात, जब वो करना चाहते हैं बात तो आप नहीं करना चाहते बात। भाई अगर ये करना चाहें तो रास्ते हजार। अच्छा। ना आना चाहें तो बहाने हजार। कोई एक अच्छा रास्ता बता दें। स्पीकर साहब, स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो मौजूद हैं। नहीं, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं ना, नहीं ये लोग बात करेंगे लेकिन इनके पास अथॉरिटी नहीं होगी, इमरान खान साहब नहीं करना चाहेंगे कोई बात, ये लोग बात कर भी लें। देखिए मेरी बात सुने। अब अपोजिशन लीडर जो है वो इन्होंने नामजद किया, इनका तो ये ख्याल था या इमरान खान साहब का कि उसको हम नॉमिनेट नहीं करेंगे। हमने उनको नॉमिनेट भी किया, उसको नोटिफाई भी कर दिया। अब इनको अपने अपोजिशन लीडर पर कितनी रिजर्वेशन है, कितने इनके खदशात हैं, कितने उनके शिकवे और गिले हैं, उनके इनसे और इनके उनसे। अच्छा, ये तो इनके घर का मामला है ना। पहले ही अपने हाउस को तो इन ऑर्डर करें। जिस पार्टी में 1.5 दर्जन से जायद के ग्रुप्स बन चुके हों, अनिका निसार, आप उसमें से किसके साथ बात करेंगी? सबसे पहले तो ये खुद तय करेंगे कि क्या ये अचकजई साहब की सरबराही में डायलॉग करेंगे, ये बैरिस्टर गोहर की सरबराही में बात करेंगे, ये बैरिस्टर सेफ की सरबराही में बात करना चाहते हैं, ये अपने पार्लिमानी लीडर के उसके जो इन्होंने नामजद किया हुआ है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, ये उनकी सरबराही में बात करेंगे। तो अगर इनकी तैयारी नहीं है तो हम किस चीज की तैयारी पकड़े? तो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये वाला पॉइंट तो मुझे समझ आती है कि क्या अचकजई साहब की तरफ कोई अथॉरिटी थी या नहीं थी। क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं थी तो हुकूमत हमेशा यही जवाब देती थी कि क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है हम बात नहीं कर सकते, इमरान खान साहब के पास ये अथॉरिटी होगी। मुझे बता दीजिएगा, आज जो अचकजई साहब ने बात की, कोई नाराजगी नहीं है, किसी किस्म का कोई हम लोग कोई ऐसे लोग नहीं है, वो इमरान खान साहब की बहनें हमारी बहनें हैं। लेकिन इससे पहले बबंग दोहा ये बात बैरिस्टर जो सलमान अकबर राजा हैं वो भी कर चुके हैं।
وہ اچھا خاصا کرٹیسائز کر چکے ہیں. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کرٹیسائز کر چکے ہیں, اسد کیسر کے اوپر بہنیں کرٹیسائز کر چکی ہیں. تو جو سیاسی لوگ ہیں اور بہنیں ہیں ان کے اندر رفت تو ہے. جب موقع آ جائے جہاں کہنا پڑے کہ ہماری ناراضگی نہیں ہے تو سمجھا جانا چاہیے کہ ناراضگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے 2-3 چیزیں آپ نے اس ایک ایشو کے اوپر لائی ہے. ایک تو پارٹی کے اندر اختلافات, دوسرا حکومت کے ساتھ مذاکرات. تو میں تو شروع دن سے میں اس بات پہ قائم ہوں اور آج بھی قائم ہوں کہ اس حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کس چیز کے مذاکرات. آج بھی اگر امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو نام کس کا لیا جا رہا ہے کہ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے. مطلب اس میں تو شہباز شریف باقی سارے مائنس ہو گئے. ان کا شہباز شریف صاحب کا تو نام لے رہے ہیں صاحب. آج جو بھی نہیں دیکھیں, پریزنس الگ چیز ہے نا. میں اختیار کی بات کرتا ہوں, جو اختیارات ہیں. اختیار ولی صاحب کی بات نہیں کر رہا, اختیارات کی بات کر رہا ہوں. اختیار بھی آپ کے اختیارات جس کے پاس ہوں گے وہی نہیں, اختیار ولی تو ان کے پاس ہے نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اختیارات کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اختیارات ہی نہیں ہے تو کیا مذاکرات, کیا ہونا کیا نہیں ہونا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کے پاس تو اختیار ولی بھی نہیں ہے, ان کے پاس تو اختیار ولی. کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ اس وقت دیکھیں بڑا ایشو اس وقت ہے نا کہ ملک ان سے چل نہیں رہا ہے. یہ کریڈٹ ایک طرف تو لے رہے ہیں کہ جی ہم نے ایران اور امریکہ کی جنگ رکوائی, ٹھیک ہے, نہیں یہ نہیں لے رہے کریڈٹ. لیکن شوکت یوسف صاحب وہ ٹرمپ دے رہے ہیں اور ایران دے رہے ہیں یہ کریڈٹ. نہیں خیر ہے, یہ ان کو بھی دے دیں, خیر ہے. لیکن جو اصل کریڈٹ ہے کہ آپ اپنے ملک میں کتنے پیس لا چکے ہیں, کیا آپ نے کوئی سیاسی استحکام کتنا لے کر آئے ہیں, یہ آپ کے لیے کون کرے گا. یہ امریکہ کے حوالے کریں گے آپ یا پھر ایران سے درخواست کریں گے کہ جائے اب ہمارا مسئلہ حل کریں. سب سے اہم مسئلہ تو آپ کا اپنا ہے. آپ کا اپنا سٹیک کمزور ہوگا تو آپ باہر کیسے. اچھا تو مجھے یہ بات سمجھائیں, اپنے اندر دیکھیں, مجھے یہ بات سمجھائیں. میں اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس ٹائم پر جب سربراہان نے آنا تھا تو آپ لوگوں نے اپنی راولپنڈی والا جو جلسہ تھا اس کو منسوخ کیا. دس از اے پازیٹو اسٹیپ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اب مجھے بتائیے گا اب یہ جو مہم آپ لوگ دوبارہ چلانے لگے ہیں اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, یا یہ خانہ پوری ہے؟ دیکھیں ہم نے ایک اچھا کام بھی کیا, دانشمندانہ کام بھی کیا, لیکن اس کا ریسپانس کیا آیا یہ بھی آپ دیکھیں نا. کیا ریسپانس ہے؟ ایک اچھا سٹیپ تھا نا, اور ایک اچھا سٹیپ تھا, اور اس سے حکومت جو ہے اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو وہ فائدہ اٹھا سکتی تھی, لیڈرشپ سے بات ہو سکتی تھی, تھوڑی بہت ریلیف دے سکتی تھی عمران خان کو, لیکن نہیں دی. نہ بہنوں کو ریلیف ملی, نہ عمران خان کو ریلیف ملی, نہ پارٹی. لیکن بہنیں تو نہیں چاہتی تھی, نہیں شوکت یوسف صاحب, بہنیں تو نہیں چاہتی تھی کہ آپ وہ منسوخ کریں. وہ تو کہہ رہی تھی, وہ تو کہہ رہی تھی گو اہیڈ کریں. لیکن پارٹی تو عمران خان کی ہے نا. نہیں, میں نے کہا پارٹی تو عمران خان کی ہے نا, عمران خان کو تو ریلیف ملنا چاہیے. بہنیں بھی عمران خان کی ہے نا. کم از کم جو ان کے علاج کا مسئلہ ہے, کم از کم ان کا علاج کا جو مسئلہ ہے وہ تو حل ہونا چاہیے تھا نا. اس کے ساتھ تو اتنی بڑی زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اب میں جو اصل چیز پہ آنا چاہتا ہوں, دیکھیں حکومت جو ہے وہ کمپلیٹلی ناکام ہو چکی ہے. صرف اس کے پیچھے نہ چھپے. آج جو 400 روپے پہ پیٹرول آپ نے پہنچا دیا, لوگ مہنگائی کا تو رول رہے ہیں, آپ کے کارخانے بند ہو رہے ہیں, آپ کے روزگار ختم ہو رہا ہے, لوگوں کی قوت خرید ختم ہو رہی ہے. میں I agree with you, غریب پہ سرا. ایران اور امریکہ کے مذاکرات سے بڑا ایشو یہ ہے. اس میں کچھ پاکستان کر نہیں سکتا شوکت یوسف صاحب. دیکھیں میں نہیں کہا, دیکھیں میں آپ کو ایک بات. اچھا آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے, آپ یہ بتائیے گا, آپ ہوتے, آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو کیا کرتے؟ دیکھیں میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو کیا کرونا کے اندر عمران خان نے پیٹرولیم لیوی کو زیرو نہیں کیا تھا؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ کورونا کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی استعمال کے اندر کمی ہو گئی تھی تو اس کی پرائس کم ہو گئی تھی, تو وہ تو اچھا ٹائم تھا. تو یہ ہے نا کہ ابھی انہوں نے ابھی زیادہ ہو گئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جو دیکھیں یہ حکمت عملی آپ دیکھیں نا گورنمنٹ کی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 400 ارب ڈالر یا 400 ارب, میں ابھی اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں, یہ پر ویک آپ کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو, جو آپ نے یہ لاک ڈاؤن کیا ہے. تو یہ آپ کو ان سے کوئی پاکستان کے لیے کمائی کر رہے ہیں یا پاکستان کو اور نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ہم تو قرضوں میں ڈوب رہے ہیں, لوگوں کے آلریڈی مطلب کاروبار تباہ ہے, اور آپ ان کو اور تباہ کر رہے ہیں کہ 8 بجے دکانیں بند کریں. کوئی فائدہ تو بتائے نا. اس وقت کرونا تھا, خوف تھا لوگوں کے اندر, یہ نہیں تھا کہ کوئی انرجی کرائسس بنا رہے تھے ہم. اس وقت خوف تھا, اس خوف کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنا مجبوری تھا. لیکن پھر بھی اس ٹائم پہ باوجود حکمت عملی یہ تھی کہ ہمارا جو لیوی جو تھا وہ زیرو کر دیا گیا تھا. ابھی انہوں نے دیکھا نا 100 روپے لیوی تو آلریڈی لے رہے تھے. یہ اب دیکھیں تجارتی خسارہ جتنا بڑا ہے, آپ کا FBR اگر پیسے نہیں کلیکٹ کر سکتا,
آپ کا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوتا تو آپ بوجھ آپ لوگوں کا آئی ایم ایف کے ساتھ انبن بھی ہو گئی تھی ڈالے نا شوکت یوسف صاحب, آپ لوگوں کی آئی ایم ایف کے ساتھ انبن بھی ہو گئی تھی نا, اور پھر اس کی وجہ سے ڈیفالٹ کی طرف بھی جا رہے تھے. انبندی جو ہوئی تھی نہیں, اگر وہ انبندی ہوئی تھی تو وہ ساری زندگی اب یہی چلتا رہے گا, نہیں ہونا چاہیے, ہمیں تو آئی ایم ایف کی طرف جانا ہی نہیں ہے. اور ڈے ون سے آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ آئی ایم ایف ناراض تھا, ہم نے ٹھیک کر دیا. آپ نے ٹھیک کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے اختیار صاحب, آپ نے ٹھیک, تو یہ آپ نے ٹھیک کیا ہے؟ معیشت میں کون سی بہتری آئی؟ مجھے کوئی ایک چیز بتا دینا, یہ بات بتانا. بار بار ساتھ معاہدے کیے تھے نا, جو عمران خان صاحب نے معاہدے کیے تھے, میں ان کا وہ معاہدہ فیبرری 2021 کا میں اسمبلی پہ لے آیا تھا. میرے محترم بھائی شوکت یوسف زئی صاحب اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ہاتھ میں اٹھا کر ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ کا لیڈر پیٹرول اور بجلی کے یہ قیمتیں طے کر کے آیا ہوا ہے, یہ آئی ایم ایف کا وہ معاہدہ ہے. اور میں نے ان کو چیلنج کیا تھا, کوئی اس کو جواب نہیں دے سک رہا تھا. پھر اس کے بعد جب آپ کی حکومت ختم ہوئی تو آپ نے وہی معاہدہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا وہ آپ نے توڑ دیا, آپ کے لیڈر نے توڑ دیا. اور پھر اس کے بعد آپ کا لیڈر یہ کہتا گیا کہ اب پاکستان ڈیفالٹ ہوگا, ٹوٹ جائے گا, 3 ٹکڑے ہو جائے, صومالیہ اور سری لنکا بن جائے گا. ہم نے اس پاکستان کو ٹوٹنے سے اور ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. چلے, اچھا یہ اکانومی والے سیگمنٹ کو میں نے سیپریٹلی کرنا ہے. اختیار صاحب مجھے اب کیونکہ ختم ہو رہا ہے وقت اس سیگمنٹ کے لیے, مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا کہ ان کی مہم پاکستان تحریک انصاف, تحریک تحفظ آئین پاکستان, ان کی مہم سٹارٹ ہو رہی ہے, حکومت کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ بالکل جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی ان کو اور ڈیموکریٹکلی ان کو تمام رائٹس حاصل ہیں. اگر یہ کوئی موومنٹ بھی کرتے ہیں اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ وہ 26 نومبر جیسے قتل و غارت گری نہ ہو, دنگا فساد نہ ہو, 8 اکتوبر جیسے واقعات نہ ہو, 9 مئی جیسے واقعات نہ ہو. تو یہ ملک آپ کا ہے, جمہوریت ہے, یہ ایشورٹی آپ کو کس سے چاہیے؟ کر سکتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اچکزئی صاحب سے, بیرسٹر گوہر سے, عمران خان صاحب سے, کسی اور سے, کس سے چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جو بھی اس کو لیڈ کرے گا, اس کے جو بھی اس کو کریں گے, قیادت کریں گے, وہ سب حضرات جو ہے وہ یہ ایشورنس. شوکت یوسف زئی صاحب ویری کوئکلی, کیا آپ یہ ایشورنس دے سکتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے ایشورنس تو گورنمنٹ کو دینا چاہیے کہ وہ پنجاب پولیس کو استعمال نہیں کرے گی بیجا, اور ریاستی طاقت کا استعمال نہیں کرے گی. ہم نے کون سی طاقت کا استعمال کیا ہے؟ ہم تو جاتے ہیں اور ہمیں یہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں, کبھی گولیاں مارتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو ایشورٹی مانگ رہے ہیں, آپ جو ایشورٹی مانگ رہے ہیں وہ تو میں ان سے پوچھوں گی, لیکن وہ جو ایشورٹی مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگ ٹیئر گیس نہیں لے کر آئیں گے, وہ جو اس کی گنز ہوتی ہیں یا کوئی اور گنز, یا جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب لے کر آتے تھے مشینری, وہ نہیں لے کر آئیں گے, اس کی ایشورٹی آپ لوگ دیں گے؟ نہیں, دیکھیں پہلے بھی ہمارے ورکر نہتے تھے, آج بھی رہیں گے. دیکھیں سیاسی جدوجہد کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. ہم بالکل یہ ایشورٹی میں ضرور دے سکتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے کہ نہ پہلے ہم نے اس طرح کی تشدد کا کبھی سوچا ہے, نہ آئندہ سوچیں گے, نہ کبھی اس طرح. یہ جو آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں, وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے, ان کے ساتھ سیکورٹی ہوتی تھی, اس کو یہ تو سہیل آفریدی صاحب بھی لائیں گے اس طرح کی یہ تو حملہ کا نہیں, سیکورٹی تو ہوتی ہے کسی بھی وزیر اعلیٰ کے پاس, اس کے اندر ایمبولینسز, کرینے, وہ چیزیں بھی ہوں گی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو, آپ نے دیکھے نا ایک وزیر اعلیٰ تو تھا علی امین گنڈا پور جو بھی تھا, لیکن کیا اس پہ آپ نے گولیاں نہیں برسائی؟ یہ کون سے قانون, کون سے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جمہوری ملک کہلانے والا اور جمہوری سسٹم ہونے والا, وہ آپ کسی کیا یا پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہو رہا تھا پشاور کے اندر, ہم نے ان کو پانی فراہم نہیں کیا تھا, ہم نے ان کو جگہ فراہم نہیں کی تھی. سندھ نے بھی آپ کو ویلکم کیا تھا سہیل آفریدی صاحب نے, لیکن وقت ختم ہو گیا. شوکت یوسف زئی صاحب تھینک یو ویری مچ, اختیار ولی صاحب تھینک یو ویری مچ. دونوں روٹی چاہیے, دونوں کو شورٹی نہیں مل رہی, کچی پکی مل جاتی ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ مہم سٹارٹ ہوگی تو ول کیپ این آئی آن دیٹ ایز ویل. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ذرا انٹرنیشنل ایشوز کی طرف بھی جائیں گے, ایران, یو ایس اے اینڈ آف کورس افغانستان ایز ویل. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایمبیسڈر جوہر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں, سابق سفیر رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. جنرل زاہد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. جنرل زاہد, اسٹارٹنگ فرام یو, ایران, امریکہ, اب یہ چیسٹ تھمپنگ ہے, پوسچرنگ ہے,
اور دونوں اصل میں تیار بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ثالثی اور معاملات کو حل کرنے کے لیے، یا پھر جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ اب ٹرمپ کو اتنی کوئی جلدی نہیں ہے، 60 دن مکمل ہو گئے ہیں، 2 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، کانگریس کی طرف سے کوئی اتنا پش بیک آئے گا نہیں، اینڈ ہی از کمفرٹیبل ود دیٹ، وہ والا امپریشن صحیح ہے؟ جی میرے خیال میں اس وقت تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جلدی میں تو ہیں، جی جلدی میں وہ بھی ہیں اور جلدی میں ایرانینز بھی ہیں. یہ جو پوسچرنگ ہو رہی ہے یہ زیادہ تر اب ملٹری کمانڈرز کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ سینٹ کام جو ہے وہ جو ٹروپس اور آئے بھی ہیں، اور سینٹ کام جو ہے وہ اپنا ایک پریشر بڑھا رہی ہے، اور ایون جو بلاکڈ ہے وچ از اے ایکٹ آف وار امریکہ کی طرف سے بھی، اس کو بھی ہینڈل سینٹ کام کر رہی ہے. اور آن دی ادر ہینڈ جو ایرانین بلاکڈ ہے اس کو بھی آئی آر جی کر رہی ہیں. آئی آر جی کے کمانڈر کا بھی بیان ہے ان دیئر ریسپانس. اور ایرانینز نے ایک پہلے امپریشن دیا ہوا تھا کہ وی ہیو لاٹ آف ٹائم ناؤ، کیونکہ ایران اس کو ایک کمپریہنسو طریقے سے سالو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنا یہ شو کر رہے ہیں کہ ایرانین پیپل آر ریڈی ٹو ٹیک آن اندر ایسکلیشن کا ایک اور راؤنڈ کھیلنے کے لیے بالکل تیار ہے. جی تو آئی آر جی، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کی جو ریلیجیس آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ ہے، وہ تمام، اور ایون اراکچی صاحب جو ہے جو پولیٹیکل اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ ایک جیسے انہوں نے بیان دیا تاکہ یہ بھی شو کر سکے کہ وی آل آر سیف، کیونکہ ٹرمپ وہاں پہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہو ٹو ٹاک وتھ. تو ابھی تک کی چکن گیمز ہی ہے. میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس وقت کوئی ملٹ، کیونکہ امریکہ کا نقصان بھی بہت ہوا نہیں کا، ان کے جو بیسز تباہ ہوئے ہیں، ان کی جو ریپوٹیشن تباہ ہوئی. یس وہ جو پریشر لوکل ان پہ جس کو ہم کنسیڈر کر رہے تھے ڈومیسٹک پریشر کہ جی انہوں نے 60 days کے بعد وہ لینا ہے، اپروول لینی ہے، آئی تھنک اس سے تو وہ پاس کر گئے ہیں، اس سے تو وہ آگے چلے گئے، اور ہی کین مینج تھنگز بیک ہوم. لیس الیکشن آف کورس نومبر میں کریٹیکل ہوں گے، اس سے پہلے تو یہ چاہیں گے کہ دے شوڈ بی آؤٹ آف دس وار. بٹ ابھی تک میں اس کو اٹ از اے پارٹ آف دا چکنز گیم. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے امیڈیٹلی یہ ایسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائیں گے، کیونکہ اس کے پھر جو ریسپانسز ہیں that will take us to new strategic situation. So in other words, Jan صاحب very quickly, in other words, ابھی واپس سیز فائر کے ختم ہونے اور واپس ملٹری ایکشن کے امکانات نہیں ہیں. سیز فائر تو جاری رہے گا کچھ عرصے کے لیے. امکانات ختم اس طرح نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا. آئی مین ایک چیز بھی ٹریگر کر جاتی ہے کبھی کبھی، بٹ امیڈیٹلی میں اس کی کوئی امپلیمنٹیشن دیکھ نہیں رہا کہ دوبارہ اسٹرائکس شروع ہو جائیں. ٹھیک امبیسڈر صاحب، یہی وہ ونڈو ہے جس کے اندر کوئی ایک دوسرے پہ اسٹرائک نہ کر رہا ہو، آپ ڈپلومیٹکلی کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ آف کنورجنس پہ پہنچ جائے. لیکن پوائنٹ آف کنورجنس اس لیے نظر نہیں آتا کہ ایران وانٹس کے نیوکلیئر معاملات کے اوپر ابھی بات نہ کی جائے. انریچڈ یورینیم یو ایس اے کے ہاتھ نہیں دینا. دے وانٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ لائک دے وانٹ ٹو ڈیفینڈ دیئر لینڈ. دوسری طرف یو ایس اے کا پوائنٹ آف فوکس ہی یورینیم انریچمنٹ اینڈ نیوکلیئر ایسٹس ہیں. سو اس طرح کی سچویشن کے اندر جہاں بہت ڈائیورجنسز ہیں، کنورج کیسے کریں گے دونوں پارٹیز؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہوگا. اس وقت بالکل ایک پروسیس تو چل رہا ہے اس میں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ پروسیس چل رہا ہے، انڈائریکٹلی ہی صحیح بالواسطہ طور پہ، لیکن چلیں بات چیت تو چل رہی ہے، پروپوزلز اور کاؤنٹر پروپوزلز آ رہے ہیں، تو اس سے انکریمنٹلی چیزیں جو سی ہیں آپس میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کئی ایشوز پہ تھوڑی آہستہ آہستہ آپ کی پوزیشنز قریب آ سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ دو، اور آپ نے بھی کہا اور جنرل صاحب نے بھی کہا، جو دو بالکل ڈائیورجنٹ پوزیشنز ہیں اور جو ڈائیورجنٹ پرسپیکٹیو یا اسٹریٹجیز ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے، وہ تو چاہتے تھے کہ جو ہے ایک جامعہ قسم کی بات چیت ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیوریج انہوں نے یہ جنگ کر کے حاصل کی ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں انٹو این آؤٹ کم جو کہ ٹرمپ پھر دکھا سکیں اپنی کانسٹیٹوئنسی کو. دوسری طرف جو ایران کی اسٹریٹجی اب ہے، جو وہ ڈی کپلنگ چاہتے ہیں کہ جی دونوں ایشوز کو الگ کر دیں، پہلے ہم جو ہے یہ ہورمز کو کھولیں ہم، اور وہ بھی کچھ کیویاٹس کے ساتھ وہ کھولنا چاہتے ہیں، اس کو ان بلاک کریں اور ساتھ ہی پھر یہ بلاکیڈ ختم کریں امریکنز، اور ایک پرماننٹ سیز فائر. پرماننٹ سیز فائر کا مطلب ہے کہ اس میں وہ گارنٹیز امپلیسٹ ہوں گی کہ جی وہ دوبارہ سے اگریشن نہیں کریں گے، دوبارہ سے اٹیک نہیں کریں گے. اب یہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ گارنٹی ایران کو دے دیں تو پھر تو وہ بہت سٹال کریں گے سارا پروسیس. پہلے بھی نیوکلیر پہ سالوں سال مذاکرات ہوتے رہے ہیں، تو پھر وہ سارا جو مومنٹم انہوں نے بلڈ کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور میرے خیال ہے اسرائیلیز کی بھی شاید یہ جو ہے نا کہیں ریڈ لائن ہے، بیکاز دیکھیں اسرائیل ان مذاکرات میں تو نہیں ہے، لیکن فریق تو وہ ظاہر اس جنگ میں، بلکہ جنگ شروع ہی اسرائیل نے کروائی ہے. تو اس لیے وہ بھی ٹرمپ کو جو اسرائیل کی جو پرسپیکٹو ہے اس کو بھی بیچ میں شامل رکھنا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی اور کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے سچویشن. اب یہ دیکھیں یہ جو فریجل ایک ایکولیبریم ہے اس وقت،
بظاہر تو ٹھیک ہے اسی طرح چلیں بات چیت آگے بڑھی ہے لیکن یہ اٹس فراٹ ود رسک ایز ویل جس کو کہتے ہیں نا وہ رسک کیا ہے مس کیلکولیشنز کا رسک ہے کیونکہ اس وقت دیکھیں اگر بات کی کسی اسٹیج پہ جس طرح ابھی بھی لگتا ہے تھوڑا سا اسٹال تو ہو رہی ہے نا کیونکہ جب اگر آپ کاؤنٹر پروپوزل چلتے رہیں لیکن بات اگر آگے نہ بڑھے اور لگے کہ جی اب ادھر ہی ہیں پھر آپ باقی اپنی اسٹریٹجیز ریویو کرنا شروع کریں بیکاز ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کو اسی طرح یہ اسٹیٹس کو جو ہے اسی طرح رکھیں بیکاز اس کا پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے. دوسری طرف ایران جو ہے ایران وانٹس اے پروٹریکٹڈ نیگوسیشن کیونکہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں پروٹریکٹڈ نیگوسیشنز میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہتر ڈیل مل سکتا ہے. اب یہ ایک ظاہر ہے کہ کانفلکٹ ہے دونوں کی اپروچ میں بھی دونوں کی اسٹریٹجیز میں بھی اور دونوں کے جو پوزیشنز ہیں اس میں بھی. تو اس میں یہ بالکل یہ رسک بہرحال موجود ہے کہ کسی وقت اگر امریکن سمجھیں کہ جی یہ تو پھر بات نہیں بن رہی اور اس طرح ہم نہ صرف مومنٹم لوز کر رہے ہیں بلکہ یہ بات پھر الیکشنز کے نزدیک آتی جا رہی ہے تو وہ پھر جو ہے نا ایگزیسپریشن میں پھر جو ہے ظاہر ہے کہ پھر دوسرے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ریسنٹلی سارے ہی آپشنز جو ہیں اپنے وہ ایکسپرٹس کو بلوایا اور ان سے ساری ایکسپرٹس اس پہ ساری جو ویریس آپشنز ہیں اس پہ ڈسکشنز بھی ہوئیں. ان آپشنز میں یہاں تک شامل تھے ایک دیکھیں بامبنگ کا بھی تھا کہ دوبارہ سے ایک لمیٹڈ اسٹرائکس کی جائیں. یہ آپشنز بھی شامل تھے کہ اس کو اور ٹائٹن کر دیا جائے یہ جو بلاکیڈ ہے. یہ آپشن بھی شامل تھا کہ کوئی اسپیشل آپریشنز کریں جو پہلے بھی ایک ٹائم پہ وہ انویزٹ کر رہے تھے لیکن کیونکہ اس میں رسک تھا کیجولیٹیز کا تو نہیں لے رہے تھے. پھر یہاں تک کہ ایک آپشن یہ بھی دیکھا گیا کہ اچھا اگر ہم اف یو واک اوے ناؤ مطلب اسی سچویشن کو اسی طرح سے چھوڑ کے تو اس میں کیا اس کی بھی ہے. تو رینج آف آپشن ساری سامنے ہے. اب ٹرمپ کا جو سٹائل ہے اگر آپ غور کریں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ ان کو پسند نہیں ہوتا اس طرح کی انکریمنٹل جو نیگوسیشنز ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اس میں دیر تک انوالو نہیں رہ سکتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی رسک ہے. پھر وہ اچانک پیوٹ کر جاتے ہیں یعنی کہ پھر وہ اچانک ہی ٹرن اراؤنڈ کر جاتے ہیں اور پھر وہ دوسری اسٹریٹجی کی یا دوسری ٹیکٹیکل آپشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں وہ اس رسک کو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروسیس چلتا رہے تو شاید چلیں کسی نہ کسی جگہ پہ آہستہ آہستہ انکریمنٹلی پہنچ سکتا ہے. لیکن رسک یہی ہے کہ اچانک اگر جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ لگا کہ نہیں اس میں تو مجھے پولیٹیکل کاسٹ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے اور ایک بات کسی طرف جا نہیں رہی اس طرح تو پھر اچانک وہ پھر دوسری آپشنز کی طرف اور وہ دوسری آپشنز ظاہر ہے کہ وہ دونوں کے لیے اچھی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ دونوں سائڈ سے تھوڑی سی لچک دکھائی جائے. دیکھیں بیچ کا راستہ تو پھر کیا بن سکتا ہے. بیچ کا راستہ ایک تجویز یہ بھی آئی ہے بیچ میں کہ ٹھیک ہے اگر وہ ڈی کپلنگ چاہتے ہیں ایرانینز تو پھر یہ کر دیا جائے کہ اپنا ہرمز کو کھولا جائے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پھر مکمل کھولیں کہ اس میں ایران کوئی پابندیاں نہیں لگائے کہ یہ ڈیزگنیٹڈ روٹس ہیں اور ہماری گائیڈ لائنز کے مطابق پھر امریکہ بلاکیڈ کھولے. یہی پوائنٹ آف کنٹینشن اس میں تھوڑا سا میں ختم کر لوں جی. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے آ جائے پرماننٹ سیز فائر ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ یہ گارنٹی کریں کہ وہ نیوکلیر انریچمنٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے سارے عرصے میں جبکہ وہ مذاکرات ہو رہے ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو 440 کلو گرام جو افزودہ یورینیم پڑا ہے جو کہ ظاہر ہے اس وقت دفن ہے ناتانز اور اصفہان اور فردو کی سائٹس میں تو وہ اس کو بھی ریٹریو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اچھا وہ بہت اہم اس لیے ہے کہ وہ ایک قسم کی پھر ایکچوئل سسپینشن جو ہے یا ایکچوئل فریز جو ہے زیرو انریچمنٹ ایک قسم کی شروع ہو جائے گی. تو پھر اس کا مطلب اس کے بعد جتنی بھی ڈریگ کریں نیگوسیشن وہ تو ان افیکٹ شروع ہوگی نا. ایران اب صرف ظاہر ہے ان کے لیے وہ مشکل ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بیچ میں دونوں سائڈز کو تھوڑا سا اگر لچک دکھائیں گے تو پھر بات بنے گی. سو جنرل زاہد who will bell the cat مطلب پاکستان has tried کہ دونوں بلیوں کو گھنٹی پہنائی جائے. تو ایک تو اس بات کو ریپ اپ کر دیجیے گا. دوسرا مجھے ایک اور ایشو کے اوپر بھی آپ کا کامنٹ چاہیے. افغانستان کی طرف سے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہے برٹن کے افغانستان میں ان کی ایک بڑی ریسپانسبل سی اسٹیٹمنٹ آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ. پھر ہمارے موفا نے ریسپانس کیا کہ جی افغانستان کی طرف سے ٹیررزم ہوتا ہے تو پھر ہم لوگ بڑے ٹارگیٹڈ جگہوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ٹیررسٹ کیمپس کو ختم کرتے ہیں. ہمارے یہاں سیولین کیجولٹیز ہو رہی ہیں اور اتنی سیولین کیجولٹیز ہو رہی ہیں کہ تقریباً 50 سے زیادہ ابھی تک سیولین کیجولٹیز ہو چکی ہیں. جنرل صاحب اس کو ذرا ریپ اپ کیجیے گا. جی دیکھیے انیکا آپ نے کہا جی who will bell the cat دو بیلز چاہیے ہوں گی جی دونوں کو پاکستان کیٹ وہ پہنا سکتا ہے ود ریجنل سپورٹ. دیکھیے ایران جو ہے وہ اس وقت دے آلسو وہ جو ریجنل انوائرمنٹ ہے اس کو بھی اسی پروٹریکٹڈ ڈائلاگ میں جس طرح امبیسڈر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اس کو بڑھا کے
रीजनल एनवायरनमेंट को भी ठीक करना चाह रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में मेरे ख्याल में 3 दफा वो कतरी जो है फॉरेन मिनिस्टर से उनकी बात हो, फॉरेन मिनिस्टर की वहां पे बात हो चुकी है, सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं, बाकी रीजनल कंट्री से ईरान अपनी डिप्लोमेसी भी कर रहा है। यस, पाकिस्तान इज द चीफ मीडिएटर, लेकिन ईरान की तवज्जो बाकी रीजनल कंट्रीज और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज की तरफ भी, अपने फ्रेंड्स की तरफ है, ताकि डिप्लोमेटिकली वो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर प्लेस कर ले। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, वो जब तक उनके ज़हन से ये 100% पॉलिसी कैप्चुलेशन नहीं है निकलेगी, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज पर राजी होंगे, और वो कभी भी पूरी हो नहीं सकती। तो आई थिंक ईरान को कुछ ना कुछ न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में भी, अदर देन हुर्मस तो अभी पैदावार है इस जंग की, लेकिन हुर्मस इट इज नॉट अमेरिका एंड ईरान अलोन, इट इज लिटिल बियॉन्ड। ये आसान नहीं है। मुझे फियर जिस चीज का है वो ये है कि अगर अमेरिका लेट से कि इसको छोड़ के चला जाता है इस रीजन में से, लेट से कहते जी मैंने अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिखता है कोई और चला जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्यास रह जाएगा। तो ईरान को चाहिए कि कंप्रीहेंसिव डील की तरफ जाए, और अमेरिका को चाहिए कि लास्ट अलॉट कि हमारे 52 सिविलियंस अभी तक उनकी डेथ हो चुकी है अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म के ऊपर, उसके ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सीज फायर हुई है तो हम लोग कोई अटैक ही नहीं करेंगे उधर। नॉट एट ऑल, देयर इज नो, ये तो सबके ज़हनों से निकाल दें कि विद दिस मिलिट्री लीडरशिप इसको कोई रोकेगा जी। ये एक्चुअली वो अटैक अपने ऊपर ही कर रहे हैं। अभी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आपने बात की, जल्दी से उस पर कह दो कि इज अनअवेयर्ड, वो बस वहां पे बैठे हुए अफगानिस्तान में, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी है टू अपीज हु, आई डोंट नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरफ इशारा कर रहे होंगे। कुछ रियलिटीज है। पाकिस्तान को किसी और मुल्क ने कंडेम नहीं किया अपने ये जो ऑपरेशंस अगेंस्ट तालिबान है इनसाइड अफगानिस्तान, उन्हें पता है कि लेजिटिमेट राइट है और ज्यादती हो रही है पाकिस्तान से। अदरवाइज तो आपको पता है पास्ट में किस तरीके से पूरी दुनिया चीख चिंगाड़ के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दिया करती थी जब हम एफ पैक वाली कहानियां किया करते थे। तो जब स्टेट एक डिसीजन ले ले और उसको लेजिटिमाइज समझते हुए अपने राइट को इस्तेमाल करे, तो देन नोबडी कैन स्टॉप। जनरल जाहिद, absolutely, General Zahid, thank you very much. Ambassador Johar Salim, thank you very much for joining me in the program. ब्रेक की तरफ जाएंगे, जरा मईशत के ऊपर क्या अहवाल है उसके बाद करेंगे। See you after the break. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा सियासत और इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहे थे। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुशीर हैं वजीर खजाना के, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ी है, रद्दोबदल करनी पड़ी है। इस वॉर ने बड़ा इंपैक्ट किया है नेगेटिवली पाकिस्तान की मईशत को भी, एंड वी आर अगेन बैक टू डबल डिजिट्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसको बड़ी मुश्किल से सिंगल तक लेकर आए थे। खुर्रम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। खुर्रम साहब, क्या आज हम जहां मौजूद हैं बिकॉज ऑफ द वॉर, अगर हम इससे ज्यादा स्टेबल सिचुएशन में होते, मेरी आपसे दिसंबर में बात हुई थी एंड आई टॉक्ड अबाउट कि हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई काम नहीं किया, एक्सपोर्ट नंबर्स हमारे बड़े मैसिवली रिड्यूस थे, बहुत ज्यादा अंडरमाइन थे, वी कुड हैव डन सो मच बेटर इफ वी वर एट अ बेटर पोजीशन, तो आज हम इस सिचुएशन में होते या ना होते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। पहले तो मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं आपको ग्लोबल इकोनॉमी का। देखें, इस वक्त वॉर सिचुएशन है और आपको पता है किसने सालसी करके सीज फायर करवाया है, दुनिया को एक बहुत बड़े इम्पैक्ट से बचाया है फॉर द टाइम भी। देखें, नंबर 1 पाकिस्तान का अगर आप पूरी दुनिया में कॉन्टेक्स्ट देखें तो पाकिस्तान की रिसोर्सेज देखें और पाकिस्तान की एट होम मैनेजमेंट देखें, आपको फर्क नजर आएगा। अगर आप ग्लोबल इम्पैक्ट देखें तो तकरीबन कोई 3 से 4% ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डिस्ट्रप्शंस, शिपिंग लाइंस की कॉस्ट बढ़ गई और फूड की कॉस्ट बढ़ गई। तो टोटल जो इन्फ्लेशन है वो 200 बेसिस पॉइंट इंक्रीज की बात हो रही है ग्लोबल। आपको पता है ये 200 बेसिस पॉइंट बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि दुनिया की इन्फ्लेशन चलती है 1.5%, 2%, 3%, और उसमें 200 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट का मतलब है डबल से भी ज्यादा। सेकेंडली, जो ग्रोथ है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ 4% एक्सपेक्ट की जा रही है, 3.5 की जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि वो नीचे 1.5% से नीचे आ जाएगी या 2% से नीचे आ जाएगी, यानी कि ग्रोथ का नीचे आना और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, स्टैगफ्लेशन कहते हैं इसको, कि ग्रोथ से ज्यादा महंगाई में इजाफा हो रहा हो। तो ये नेचुरली जो है एक इम्पैक्ट है दुनिया का। और जो मैं 3 से 4% कह रहा हूं ना, वो मॉनेटरी टर्म्स में $3.5 ट्रिलियन है, $3500 अरब। ये इम्पैक्ट है दुनिया का। नंबर 1, ये कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहा हूं कि ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या है। फिर पाकिस्तान का इम्पैक्ट देखें क्या है। पाकिस्तान का इम्पैक्ट मार्च के महीने में करंट अकाउंट पे जो है बड़ा बेहतर आया रिलेटिवली। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो है ना वो स्ट्रांग रही, पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स स्ट्रांग रही, 20% से ग्रो कर रही हैं। थर्ड जो है, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है ना फर्स्ट हाफ में वो 3.9% है, GDP ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, 3.9%, 3.8% इनफैक्ट। और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन पहले से कम थी रिलेटिवली। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इससे पहले चल रही थी ऑन एवरेज 5%, 5.25%,
یہ 2 مہینے کا امپیکٹ انفلیشن کا آیا ہے, نیچرلی آیا ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے پرائسز پاس آن کی گئی ہیں, اور ساتھ ساتھ گلوبل اکانومی کا امپیکٹ آپ کو انڈائریکٹلی شپنگ کاسٹ, ٹریڈ کاسٹ, یہ سب پڑتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا گلوبل کانٹیکسٹ کے حساب سے بہت بہتر مینج ہوا ہے. آپ دیکھیں کسی ایک پیٹرول پمپ پہ آپ کو کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نظر نہیں آئی ہوگی, کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. آپ دیکھیں انڈیا میں $700 بلین کے ریزروز ہیں انڈیا کے. وہ تو آپ کو پاس آن کر دیا نا عوام کی طرف. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں پاس آن کرنے کے ساتھ ریشننگ تب ہوتی جب عوام تک پاس آن نہ ہوتا. نہیں, پاس آن تو ہوا, لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو سپورٹ دی گئی ہے وہ پہلے نہیں دی گئی. آپ نے یہ کیا کہ آپ نے جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو مارکیٹ پرائس پہ پیٹرول یا ڈیزل ملے, لیکن جو ولنریبل سیگمنٹ ہے, یعنی کہ موٹر بائکرز ہیں, موٹر سائیکلسٹ ہیں, یا پھر جو ہے وہ ڈیزل کی گاڑیاں ہیں جس سے آپ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے فوڈ پروڈکٹ کی, ان کو جو ہے سپورٹ دی گئی. ریلوے کے کرائے نہیں بڑھائے گئے. اب پرائم منسٹر نے 1 مہینہ اور بھی آگے کر دیا, آپ نے دیکھا ہوگا 1 مہینہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے, پرائس بھی بڑھائی ہے لیکن 1 مہینہ آگے بھی کر دیا. تو بیلنسنگ ایکٹ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کرتی جا رہی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس بیلنسنگ ایکٹ کے اندر جو لیوی ہے دیٹ از اے میجر ایشو. وہ لیوی کم کی تھی, ڈیزل کے اندر کم کی تھی, پیٹرول کے اندر بڑھا دی, اس کے بعد پیٹرول کے اندر $3 کم کی, اس کے بعد ڈیزل کے اندر بڑھا دی. کنسیڈرنگ دس, کیا ہم IMF کے ساتھ کوئی اس ٹائم پر بارگین نہیں کر پا رہے ہیں؟ دے نو کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, کوئی ہم پاکستان الگ تو نہیں ہے نا. نہیں, IMF کے ساتھ بات کی تھی نا. آپ دیکھیں, اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں, مارچ کی شروع میں اگر آپ دیکھیں, جب آپ کو پتا ہے پہلے ہفتے میں پرائسز پاکستان نے بڑھائی تھی, اس کے اگلے 2 یا 3 ہفتے پرائسز نہیں بڑھی تھی, اور دنیا میں ڈبل ٹرپل ہو گئی تھی پرائسز. آپ دیکھیں ڈیزل کی قیمت جو تھی وہ $77-78 سے اٹھ کے $88 سے اٹھ کے $250 پہ گئی ہے. آپ سوچیں بات کہ $250 پہ جانا $88 سے کتنا بڑا امپیکٹ ہے. اور دوسرا مل نہیں رہا تھا نا پروڈکٹ. پاکستان نے اسٹریٹجک تعلقات جو ہے وہ ایکسرسائز کیے اور پھر مل رہے ہیں. نہیں, میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ دے رہا ہوں کہ 2 مہینے میں جب پرائسز نہیں بڑھی, گورنمنٹ نے کیا کیا, گورنمنٹ نے IMF کے ساتھ ڈسکس کیا. IMF نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے آسٹریریٹی کریں, اپنے خرچے کاٹیں, اور ساتھ میں آپ جو ہے آپ کو 151 یا 150 ارب روپے تک کا آپ کو اس میں روم ہے, آپ دے سکتے ہیں. جب 150 ارب پہ پہنچے تو پھر آپ نے دیکھا کہ پروونسز کو ساتھ, صوبوں کو ساتھ لیا کہ جی آپ بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ پہ مینج کرنا شروع کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے آسٹریریٹی میجر آیا, یعنی کہ جو بائکرز کو, موٹر سائیکلسٹ کو $2000 پر مہینہ دینا شروع کیا, 75,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک جو ہے ڈیزل کی گاڑیوں کو جو ہے وہ سبسڈی دینا شروع کی, اور جو ایگریکلچر جو چھوٹی زمینیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا ڈیزل کے اندر جو پرائسنگ ہوتی ہے کسانوں کو. تو کس نے کیا, وہ پروونسز نے ساتھ مل کے کیا. یعنی کہ فیڈرل نے اپنا رول پہلے پلے کیا, پھر پروونسز نے پلے کیا, اور پھر اب جا کے یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس پہلے 2-2.5 ہفتے کے جو ریزرو تھے, آج 4 ہفتے کے ریزروز بھی آپ کے پاس اللہ کا شکر ہیں فیول کے. یعنی کہ آپ کو سپلائی انشور کرنی ہے پہلے, اور آگے بھی سبسڈی دینے کی کوئی امکانات نہیں. دیکھیں سبسڈی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلینکٹ سبسڈی نہیں ہو نہیں سکتی, کیونکہ دیکھیں ایک لینڈ کروزر والا پیٹرول پہ اگر اس کو سبسڈی مل رہی ہے اور ایک بیچارہ بائک والے کو اتنی پرائس مل رہی ہے, وہ ہو نہیں سکتا. وہ میں نے کہا نا کہ میں نے کہا دیکھیں یہ نا فلوئڈ سچویشن ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, یہ بڑا فلوئڈ سچویشن ہے کہ جی آج اگر لیٹ سے اگلے ہفتے میں کچھ ریزولوشن نکل آتا ہے, I'm sure نکل آئے گا, کیونکہ جس طرح سے آثار نظر آ رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, although امریکہ نہیں بالکل ہے نا آثار, کیوں نہیں ہے. آپ دیکھیں ایران نے 2 مرتبہ اپنی جو ہے وہ تجاویز دی ہیں. دیکھیں وہ تو ابھی آپ کو فرنٹ پہ تو کوئی بات نہیں کرے گا نا, بیک اینڈ پہ سارے چینلز کام کر رہے ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں امید ہے, امید بہت اچھی ہے. لیکن میں بتاتا ہوں ورسٹ کیس کی صورت میں پرائم منسٹر نے جو نیشنل کوآرڈینیشن مینجمنٹ کاؤنسل بنائی ہے نا, وہ 4 چیزیں دیکھ رہی ہے. مجھے صرف 30 سیکنڈ دیں. اس میں انرجی, پہلے فائنانس منسٹر کے انڈر جو ہے نا انرجی پرائسز کو دیکھا جا رہا تھا, والیومز کو دیکھا جا رہا تھا, ڈیمانڈ کو دیکھا جا رہا تھا, کہاں سے کس طرح سے سورس کرنا ہے وہ دیکھا جا رہا تھا. آج یہ ایکسپینڈ ہو کے انرجی سے فوڈ, کموڈیٹیز, سپلائی چین اینڈ فائنانس, ساری چیزیں, ٹریڈ بھی اس کے اندر, یہ سب چیزیں بٹ بائی بٹ دیکھی جا رہی ہیں کہ کس کا اگر سینیریو انالیسس ہو رہا ہے کہ اگر لیٹ سے یہاں سے جنگ نہیں رکتی, مثال دوبارہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے, ورسٹ کیس لے کے چلنا ہے نا ہم نے, تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے بیسٹ کیس لے کے چلیں. ہمیشہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ورسٹ کیس لے کے چلنا, کہ سب سے ورسٹ کیس آ جائے تو اس میں کیا کریں گے. وہ اگر آپ نے کور کر لیا تو آپ نیچرلی پھر ساری چیزیں کور کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کا اس وقت فیول بہتر ہے, سپلائی آپ کی انشورڈ ہے, آپ کی سعودی عربیہ سے فائنینسنگ ارینج ہوئی ہے, سعودی عربیہ سے آگے جو ہے ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے, جو ڈیفرڈ اس پہ آپ کو آئل ملتا ہے نا, قیمت بعد میں دے دیں, آج آپ آئل فیول لے لیں, تو ہمیں وہ ایٹ لیسٹ ملتی جا رہی ہیں چیزیں, اور ہم ساتھ ساتھ ہمارا جو ریزروز ہیں وہ بہتر ہیں. کہ ہم لوگ یہ سبسڈی جو دے رہے ہیں یہ کب تک سسٹین کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا 1 مہینہ آگے کر دیا ہے ابھی فی الحال, ٹھیک ہے, ضرورت پڑے گی تو مزید آگے کی جا سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ لمٹ ڈیفائن کرنی ہوگی نا. دیکھیں ریفارمز بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ, ابھی تک سو فار سو گڈ, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں
کہ ہوپفلی پرائسز $100 پہ بھی رہتی ہے تو ہم یہ مینج کر سکتے ہیں سماؤ. لیکن فار ایگزامپل اگر جنگ آج ختم ہو جاتی ہے, کل ختم ہو جاتی ہے, اگلے ہفتے ختم ہو جاتی ہے, ایون دین بھی پیٹرولیم مصنوعات کی پروڈکشن تو اس طرح سے سٹارٹ نہیں ہو سکے گی نا. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ریسٹارٹ آل آف دیٹ. تو وہ اس کا امپیکٹ ہم لوگوں نے کتنے عرصے کا سوچا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے ہمارا جو ایک پلان ہے وہ یہ کہ کم سے کم دیکھیں یہ گلوبل ایک سینیریو انالیسس ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں, زیادہ بھی لگ سکتے ہیں ریسٹور ہونے میں. یعنی کہ جو 20% سپلائی اڑ گئی ہے سمجھیں آپ, جب اڑ جاتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کو فل ان ہونے میں یا اس کو جو ہے اس خلا کو پر کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے, کیونکہ آلٹرنیٹ پائپ لائنز ڈلتی ہیں, آلٹرنیٹ روٹس جو ہے. آپ دیکھیں آپ کو میں تھوڑا سا ایک ریکال کرواتا ہوں, جب رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی $100 120 اس سے بھی زیادہ قیمتیں گئی تھیں, پھر واپس آ گئی تھی, پر پورے سال کی ایوریج $100. بالکل صحیح بات ہے, سپلائی کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں جب پرائسز بڑھتی ہیں نا تو نیچرلی ایک میں آپ کو سلور لائن بتاتا ہوں اس کے بعد, نیچرلی جو ہے نا سپلائی دوسرے جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ لانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ پرائس ایک خود انسینٹو ہوتا ہے نا, بڑی پرائسز ہوتی ہے, انسینٹو ہوتا ہے کہ سپلائی اور لے کر آئیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اوپیک کے اندر UAE کے نکلنا مجھے لگتا ہے یہ سلور لائننگ ہے, کیونکہ کارٹل جو ہوتا ہے نا دنیا میں, کوئی بھی کارٹلز ہوتے ہیں وہ کارٹلز بنتے اس لیے ہیں کہ وہ پرائس کو بھی مینج کریں اور سپلائی کو بھی مینج کریں. تو اگر کارٹل کمزور ہوتا ہے تو اس میں کس کا فائدہ ہوگا؟ کنزیومر کا فائدہ ہوگا, کیونکہ جو بھی پلیئر نکلے گا obviously جو بھی پلیئر نکلے گا وہ اس کا کمپلائنٹ نہیں ہوگا نا, وہ کہے گا مجھے زیادہ کیونکہ ان کا امپیکٹ زیادہ آیا ہے ٹورزم کا, انویسٹمنٹ کا, تو ان کو چاہیے کہ سپلائی زیادہ لیں. سپلائی زیادہ لائیں گے تو پرائسز انشاءاللہ نیچے آئیں گی. اور obviously تھوڑا سا اور وہ تو اسٹریٹ آف ہارمز کی سائڈ پہ بھی ہو کے گزر سکتے ہیں. جی بٹ ایک اور خبر, کیونکہ آپ نے UAE کی بات کر ہی دی ہے, بڑی گردش کر رہی ہے اور آپ فائنانس منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو ٹیل اس بیٹر. ہمارے ہیومن ریسورس کے ساتھ کچھ انفیئر سچویشن ہو رہی ہے, یہ خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. آئی وانٹ اے ڈینائل اور کنفرمیشن. نہیں دیکھیں ڈینائل تو آپ کو موفع دے سکتا ہے پراپر, کیونکہ ہم تو فائنانس کی طرف سے دیکھتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایسی نہیں ہے جس طرح سے کوٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان اور UAE کے تعلقات ایسے نہیں ہو گئے ہیں کہ جی آپ دیکھیں, آپ ہمارے پاس انویسٹمنٹس ہیں ان کی, آپ پیٹرولیم سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے ان کی فائنینشل سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے ان کی ٹیلی کام میں انویسٹمنٹ اتنی بڑی. یہ چیزیں اس وقت میرے خیال میں اس طرح کی بات کرتے ہیں بغیر ہم ریسرچ کیے ہوئے یا بغیر ڈیٹیل کیے ہوئے, تو یہ تھوڑی سا مجھے لگتا ہے ارسپانسبل ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آپ ایئر لائنس کی بات ہو رہی ہے نا, وہ آپ اتحاد والی بات کر رہی ہوں گی کہ اتحاد ایئر ویز پاکستان نکال دیے. آپ اٹھا کے ذرا دیکھیں دنیا کی کتنی ایئر لائنس جو ہیں وہ اس وقت خسارے میں جا رہی ہیں, اور سب سے زیادہ بیچارے یہ مڈل ایسٹ والے ہیں کیونکہ ان کا اسکیل بہت بڑا ہے. تو نیچرلی ٹرم کریں گے نا HR کو. دیکھیں ایک کاسٹ ہوتی ہے آئل کی, انرجی کی کاسٹ ہوتی ہے ایئر لائن کے لیے چلانے کے لیے, سیکنڈ کاسٹ آپ کی ہیومن ریسورس ہوتی ہے. تو نیچرلی جب آئل جو ہے نیچے نہیں آ رہا اور ان کی یہاں جو ہے 50 ہزار فلائٹیں کینسل ہو رہی ہیں دنیا بھر میں, ویسٹرن ایئر لائنز ہو یا آپ کی مڈل ایسٹرن ہو, اور اس کے ساتھ اگر وہ ریٹینچمنٹ کرتے ہیں تو اکراس دا بورڈ ہوگی. پاکستانیز کے ساتھ کیوں کریں گے وہ؟ ایسا ہو نہیں سکتا. پاکستانیز کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو پاکستانی عوام نے بڑا سپورٹ کیا, آپ مانے یا نہ مانے. اگر ہم سولرائزیشن کی طرف نہ جاتے, ہم سولر پینلز کی طرف نہ جاتے, تو پاکستان اس ٹائم پر ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہوتا فرنس آئل کے اوپر ٹو پروڈیوس دی الیکٹریسٹی. لیکن آپ لوگ IPPs کی وجہ سے, بیکاز یو ہیو کمیٹڈ سم تھنگ جو کہ آپ لوگوں کی نااہلی, یعنی آپ لوگوں سے مراد آپ سے پچھلی اس سے پچھلی حکومت کی نااہلی تھی, وہ اب آپ عوام پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہاؤ از دیٹ؟ نہیں لیکن کس طرح مجھے بتائیں. دیکھیں اگر پچھلے 6-7 سال کی اگر سولر پالیسی دیکھیں ہم, ایسا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی جو بھی ساری گورنمنٹس آئی ہیں, مطلب یہ ایڈمنسٹریشن ہو, اس سے پچھلی ایڈمنسٹریشن ہو, اس سے پچھلی ایڈمنسٹریشن ہو, سب نے یہ ہونے دیا ہے نا, تبھی یہاں تک پہنچے ہیں. سولر کی جو ہے 4,000 سے اٹھ کے ہم 8,000 پہ پہنچ گئے ہیں, تو اب کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ڈیمانڈ سپلائی ہے نا, کیا کر رہے ہیں اس میں مجھے بتائیں نا, کیا نیگیٹو پالیسی ہے؟ کوئی پالیسی نہیں ہے. ٹیکس لگایا ایک اس چیز پہ کہ باہر سے اگر آپ بنایا سسٹم امپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کا جو لوکل جو یہاں پہ اسمبل کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ مجھ سے سیلز ٹیکس چارج کر رہے ہیں, اور باہر والا پورا کا پورا سسٹم یہاں پہ ڈمپ کر رہا ہے, اس سے آپ چارج نہیں کر رہے. نہیں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ دنیا بھر میں نیٹ میٹرنگ سے اٹھ کے, مجھے اب اس کا جواب دے دیجیے گا, نیٹ میٹرنگ سے اٹھ کے نیٹ بلنگ پہ لوگ گئے نا. آپ دیکھیں تو صحیح کتنے ممالک, یہ نیچرل گریجویشن ہے. اگر ہم لوگوں کے ٹرانسمیشن لائن لاسز نہ ہوتے, اگر ہم لوگوں کی چوری کے اوپر آپ نہیں, اس کا IPPs کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ IPPs کو ڈالرز کے اندر پیمنٹ نہ کر سکتے, IPPs کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں IPPs کا ایشو نہیں ہے, IPPs کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں جب آپ کے یہاں سپلائی کسی چیز کی بھی بڑھتی ہے, آپ کی پرائس نیچے آتی ہے. 27 روپے کی اگر آپ بجلی خرید رہے تھے, اب وہ نیچے کر دیا آپ نے, کیونکہ آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے نا. دوسری بات کیا ہے, دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اٹھا کے نمبرز دیکھیں کہ ٹوٹل سولر جو یوزرز ہیں وہ کتنے ہیں, اور اس میں سے نیٹ میٹرنگ والے کتنے ہیں. 2% سے بھی کم ہے. کون ہے لوگ پتہ ہے آپ کو؟ مڈل ٹو ہائر کلاس ہے. انفیکٹ ہائر کلاس نے کیا کیا میں بتاتا ہوں, جو افورڈ کر سکتے تھے. اگر آپ 10 لاکھ کا اپنے یا 5 لاکھ کا اپنے گھر پہ سسٹم لگا سکتی ہیں, یا 10 لاکھ کا لگا سکتی ہیں, لیٹ سے 10 لاکھ بھی ملین بھی زیادہ ہوتا ہے.
आप उठा के 30 लाख का लगा रही हैं, 50 लाख का लगा रही हैं, इसलिए कि मैं जो एक्सेस होगा मैं वापस जो है गवर्नमेंट को बेचूंगी। तो गवर्नमेंट ने एक पॉइंट पे आके कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए अब ज्यादा, या मेरे पास सप्लाई ज्यादा है, तो मुझे अब प्राइस मैं आपको कम दूंगी। इसी तरह से जब प्राइसेस सप्लाई कम थी उस वक्त ज्यादा दे दी। तो क्या उसको रिटेल करने का ये तरीका नहीं हो सकता था कि हर घर जो है इससे ज्यादा नहीं लगा सकता? देखिए आज भी सोलर को ओवरऑल ब्लैंकेट पॉलिसी, आज भी नहीं ब्लैंकेट नहीं है। देखिए आज भी सोलर की इनकरेजमेंट बहुत है। आप लगाएं ना जाके, आपको कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है? कोई ऐसा है, कोई कदगन तो नहीं है ना। ये कहा जा रहा है कि आप सोलर लगाएं, लेकिन नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में कन्वर्ट करना और नए वालों के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं है। वो आप वापस ले ली ना, आपने जो बात की वो प्राइम मिनिस्टर ने वापस ले ली थी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज भी सोलर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है लगाने के लिए। लेकिन देखिए एक सर्टेन पॉइंट पे मैं सिर्फ डिमांड सप्लाई की बात करता हूं। जब भी डिमांड बढ़ती है किसी चीज की, उसकी कीमत में इजाफा होता है। जब सप्लाई बढ़ती है उसकी कीमत में कमी होती है। तो ये हुआ है। तो इन फ्यूचर क्या अभी भी इस टाइम पर भी सोलर सारिफीन, जो आने वाले सोलर सारिफीन है, जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए इन टर्म्स ऑफ नॉट इम्पोर्टिंग ऑयल, हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्ट का बिल ही बेसिकली ऑयल है, तो अगर हम वो अभी भी इनकरेज्ड हों या वो सोचें कि नहीं अब नहीं जी इनकरेज हों बैटरी की तरफ नहीं जी और मेरे ख्याल में नेचुरली होंगे। उसकी वजह ये नहीं, वो देखे ना आप कीमतें कितनी बढ़ गई दुनिया में। जब ऑयल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो लोग ऑल्टरनेट किस तरह ढूंढेंगे? इस तरह ढूंढेंगे ना कि जी बिजली की कीमत पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया की कीमतें बढ़ गई एनर्जी की। तो नेचुरली सोलर तो, और ईवीज हो गई, सोलर हो गया, और जो भी इलेक्ट्रिक जो आपके ऑल्टरनेट्स हैं, क्लीनर यानी कि हवा से या सूरज से या इवन पानी से, इस पे लोग ज्यादा कन्वर्ट होंगे, खासकर सोलर। और हमारी जो बेल्ट है ना बहुत ज्यादा सोलराइज्ड है। बलोचिस्तान मुझे बस क्विकली ये बता दीजिएगा, PHEVs के ऊपर टैक्स की बात हो रही है और नहीं जी अभी कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें वक्त दें और आप इंशाल्लाह देखेंगी बजट में बहुत एक बैलेंसिंग हम कोशिश करेंगे कि एक बैलेंसिंग एक्ट करें, और इसमें आप देखेंगे कि इनकरेजमेंट इस तरफ ज्यादा होगी। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंग। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ उनको इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।